قیامت کے دن یعنی بروز حشر اگر معین الدین چشتی یہ کلیم کر دیں کہ یہ بندہ یہ شخص مجھ پہ دنیا میں بہتان باندھتا رہا جبکہ میں نے ایسا کچھ لکھا ہی نہیں نہ پڑھوایا، آپ کیا بنے گا؟ مقدمہ ہوگا احمد بریلوی کے اوپر. ٹھیک ہے، مجھے تو انہوں نے بتایا نا کہ چشتی رسول اللہ پڑھنا چاہیے، صحیح ہے، دفاع ہونا چاہیے. میں نے تو آگے کہا نہیں ہونا چاہیے. دشمن ہو لیکن کمینہ نہ ہو. یہ کمینہ دشمن ہے اہل سنت کا. کس طرح تہمت باندھ رہا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت. کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مجھے کہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنا چاہیے اور اس کا دفاع ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 719 پہ لکھتے ہیں جس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں وہ کافر ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کافر ہے وہ بندہ جو کہے میں اللہ کا رسول ہوں. یہ جھوٹا بندہ ان پر تہمت باندھ رہا ہے. چیلنج ہے اس کو ٹائم قیامت تک ہے کہ آپ دکھا دیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو کہ یہ کلمہ پڑھنا چاہیے. کتنا بڑا جھوٹا اور کمینہ آدمی ہے. اور یہ کمینہ آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ جناب بریلی میں یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، یعنی انڈیا میں یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے اور میرے ڈر کی وجہ سے وہ نہیں پڑھتے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی کو کافر کہے اگر وہ کافر نہیں تو کفر اس کی طرف لوٹے گا. کوئی یہ کلمہ نہیں پڑھتا لیکن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، میرے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھا جاتا. یہ بھی ذرا دیکھ لیں. لیکن بریلی شریف میں ابھی تک کوئی چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ملتا ہم کو. وہ میرے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے نا. پڑھتے ہوں گے ویسے. یہ فتاوی رضویہ میں جب لکھا ہوا ہے کہ سبع سنابل رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے، فتاوی رضویہ وہیں سے نکلا ہے نا. صحیح ہے. اور سبع سنابل بھی پرنٹ ہو رہی ہے انڈیا میں پاکستان میں، اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یہ جواب دیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو پتہ نہیں چلا تو ہم کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت مجرم ہے کہ اس نے ایک امتی کے نام کے کلمہ پڑھنے والی کتاب کو کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لیں. بالکل صحیح. علی بھائی اور اگر انہوں نے لا علمی میں کیا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ ہے. ان کے پاس نہ کوئی علم غیب تھا، نہ بزرگ تھا، نہ دلوں کا حال جانتے تھے. انتہائی اجڑ تھے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کر. بالکل صحیح. سبع سنابل کی اعلیٰ حضرت نے تعریف کی ہے تو مطلب کتاب کی تعریف کر دی تو اس میں جو کچھ بھی ان کا عقیدہ بن گیا اسی بیس پر کہ وہ اجڑ ہیں، وہ جاہل ہیں. ہم آپ کو دکھانے والے ہیں بالکل اسی طرح ایک واقعہ اس نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب پسند ہے. اب جب اس سے پوچھا گیا کہ اس میں تو بڑی چیزیں غلط ہیں، پھر آپ کو ہم کہیں گے اجڑ جاہل. آپ کہتے ہیں میں تو علمی کتابی ہوں. یعنی اعلیٰ حضرت کے بغض میں کس طرح کی زبان اس نے استعمال کی ہے. کیونکہ یہ کمینہ آدمی ہے. کمینے آدمی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بات میں کر چکا ہوں کہ کسی کتاب کو پسند کرنے کا مطلب کیا ہے. اس اجڑ اور جاہل کی زبان سے خود آپ سن لیں. جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے. حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابیح کو بھی پروموٹ کرتا ہوں. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. ضعیف روایتیں بھی ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے. تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف حدیثیں نکلی. تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے گلدستہ اہل بیت. باقی اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی الاسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. کسی کو پسند نہ پسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. آپ نے اس کی کمینگی دیکھی. جو اصول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر یہ گھڑ رہا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کی تعریف کی تو مطلب جو اس کتاب میں ہے وہ ان کا عقیدہ بن گیا. پھر تیرا عقیدہ کیا بنا؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزدل کہہ رہا ہے. تو یزیدی نکلا. پھر نہیں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کتاب کے پسند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز پسند ہو اور اچھی کتاب ہے تو وہاں بھی یہ اصول مان لے. نہیں، کمینہ آدمی ہے. تو جس نے اس کا یہ کلپ دیکھ لیا اس کی کمینگی کا آپ کو پتہ چل گیا. نہیں یہ جو کتاب کی ہم نے تعریف کی نا مولانا طارق جمیل صاحب کی، اس میں کلمہ کفر کی بات نہیں تھی بھائی. اس میں یہ تو تھا نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کمزور ہوئے کہ وہ یزید کی بیعت کے لیے نکلے. یہ تو مان گئے نا. تو یہ کیا اچھی بات ہے؟
اور دوسری ویڈیو میں یہ کہتا ہے خود، یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے سوال ہوا کہ بھائی مولانا طارق جمیل کی کتاب کے بارے میں تم نے یہ کہا ہے، تو اس نے یہ جواب دیا نہیں اس میں جناب علی وہ کلمہ چشتی والی تو بات نہیں ہے نا، چشتی والی بات نہیں، اصول تو آپ نے بنایا نا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تم نے یہ کہا نا کہ انہوں نے کمزوری دکھائی۔ چلیں آپ کو ایک اور کلپ دکھاتے ہیں جس میں یہ فوز الکبیر کتاب ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اس کو پڑھیں کمال کی کتاب ہے، اور آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ اس کا عقیدہ ہے کہ جو الہام کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ مجھے الہام ہوتا ہے وہ کافر ہے، اور اسی کتاب میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر الہام ہوا، قرآن پاک کی یہ تفسیریں مجھ پر الہام ہوئی، تو اس کتاب میں تو اس کے نزدیک کفر ہے، تو کفر والی کتاب کی تعریف کرنا اور کہنا کہ تم اس کو پڑھو وہ خود کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے اصول کے مطابق۔ یہ ذرا ویڈیو دیکھ لیں۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفا 1176 ہجری، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، چھوٹی سی کتاب ہے عربی کے اندر، وہ عموماً ایم اے اسلامیات کے کورس میں بھی درس نظامی میں بھی پڑھائی جاتی ہے، آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی، اس کا PDF بھی ہماری ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے گا۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، میرا خیال ہے یہ کتاب آپ لوگوں کو لے کے پڑھنی چاہیے، اس کا پروفیشنل PDF بھی گوگل میں ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہوگا، ہم نے کئی جگہ اس کے حوالے بھی لگائے ہیں، وہ کتاب کمال کی کتاب ہے، وہ آپ لے لیں۔ تعریف کی رس کمال کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ یہ الفوز الکبیر یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 155۔ لکھتے ہیں کہ تفسیر کی تمام مذکورہ اقسام میری نظر میں ہیں، میں ان کے اصولوں اور تفصیلات کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے ان تمام قسم کی تفسیروں پر مجتہدانہ طور پر تحقیق کی ہے، بلکہ ان کے علاوہ تفسیر کی 2 ایک قسمیں ایسی ہیں جو مجھے براہ راست الہام ہوئی ہیں، جن کو اس کتاب میں لکھ رہا ہوں، اور یہ ایک ایسی سعادت ہے جس کا شکر کرنا کسی انسان کی بس میں نہیں۔ صفحہ نمبر 155، الفوز الکبیر کہہ رہے ہیں مجھ پر الہام ہوا ہے، اور الہام کے بارے میں جو عقیدہ رکھے اس کا نظریہ اس کے بارے میں کیا ہے، یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی، بالکل اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ تو جو کہے کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے وہ کافر ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ان کی کتاب جس میں واضح کہہ رہے کہ مجھ پر الہام ہوا، تو اس کے نزدیک تو وہ کافر ہوئے۔ ایسی کتاب کی تعریف کرنا کہ کمال کی کتاب ہے، وہ خود بندہ کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا جس نے یہ عقیدہ رکھا ہے؟ اور اس کے سارے بابے کافر ہوتے ہیں، اس پر ہماری کافی ساری ویڈیوز ہیں۔ اس کا بابا مولانا اسحاق وہ کہتا ہے کہ الہام ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اسرار، مولانا مودودی، شیخ البانی، سارے اس کے بابے الہام سے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور الہام کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات میرے دل میں ڈال دے، فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی بات دل میں ڈالتا ہے، اور ان کو دور کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے، الہام کرتا ہے۔ کسی کے دل میں بات آ جائے اللہ کی طرف سے اچھی بات، تو یہ عقیدہ اگر کفریہ ہے تو اس کا بابا ڈاکٹر اسرار بھی کافر، مولانا اسحاق بھی کافر، مولانا مودودی کافر، شیخ البانی کافر، یہ اپنے بابوں کو کھا گیا۔ تو یہ اپنے بابوں کو اس طرح کافر بناتا ہے، اہل سنت پر جھوٹ باندھتا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ ایسے کمینے آدمی کو آپ پہچانیں، آپ باہر جا کے کسی بھی سنی مسلمان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارا عقیدہ؟ وہ کہے گا نہیں، لعنت ایسے شخص پہ جس نے یہ بات کی ہے۔ تو یہ اپنے ماننے والوں کو کافر بنا رہا ہے۔ اس کے چھوکرے جا کے دکانوں میں جا کے لوگوں کو کہتے ہیں تم چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، تو وہ کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ کہتے ہم نے نہیں پڑھنا۔ تو یہ کمینہ آدمی ایسا ہے جو اپنے ماننے والوں کو برباد کر جاتا ہے، اپنے بابوں کو تو کافر بنا دیا اور اپنے ماننے والوں کو اس طرح برباد کر دیتا ہے۔ تو اپنی آخرت کی فکر کریں، اس کمینے سے بچے۔ نہیں یہ کہیں کہ اس کے چیلے نہیں، کتابوں میں لکھا ہے نا جناب علی، ان کو چھاپنا کیوں نہیں بند کرتے؟ لو جی، تمہارا بابا مرزا ہی کہتا ہے کہ جناب انہوں نے چھاپنا بند کر دیا، اب ڈھنڈورا کیوں پیٹ رہا ہے؟ یہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، آپ کے بار بار توجہ دلانے اور لکیر پیٹنے کی برکات بالآخر ظاہر ہو گئی ہیں،
اور بریلویوں کے پبلشر شبیر برادرز نے اپنی مشہور بک ہشت بہشت میں موجود فوائد السالکین میں سے چشتی رسول اللہ والا گستاخانہ واقعہ نکال کر نئی پرنٹنگ بھی کر دی ہے۔ اب آپ کی بھی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بریلوی علماء کے اس عمل کو اپریشیٹ کریں۔ دیکھیں جی، میں غیر مشروط طور پر شبیر برادرز کو اور ان سے متعلقہ جو بریلوی علماء ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھی ایفرٹ انہوں نے کی ہے۔ 2 سال پہلے کس کی ویڈیو ہے کہ بریلوی علماء کو مبارکباد، لیکن اس کے باوجود جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے کہ شبیر برادرز کے خلاف ہی کیوں احتجاج نہیں کرتے، یہ کلمہ کیوں نہیں جو ہے وہ نکلواتے۔ بھائی تو خود کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خود چینج کر دیا ہے۔ یہ پبلشرز ہوتے ہیں، وہ کتابیں چھاپتے ہیں، اس سے پیسے کماتے ہیں، تو اس سے اہل سنت کے علماء کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بولتا کیا ہے؟ یہ حرام کھا رہے ہیں، یہ حرام کی کمریاں کھا رہے ہیں۔ بھائی اہل سنت کا ان پبلشر سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہ کتابیں چھاپتے ہیں اور اس طرح انہوں نے چینج بھی کر دیا، لیکن پھر بھی جھوٹ پہ جھوٹ بولنا۔ نہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب فتویٰ دیں کہ یہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ کفر ہے اور یہ کلمہ صحیح نہیں ہے، تو مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ بھی آ گیا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو نے جھوٹ بولا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جو کسی کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا ہمارے نزدیک کفر ہے۔ تو کفر والا عقیدہ تو ہماری طرف منسوب کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں کافر کہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کافر ہو جائے گا جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا، اس کے ماننے والے کافر ہو جاتے ہیں، گستاخ ہو جاتے ہیں۔ ایسی گندی تعلیم دیتا ہے کہ جناب علی 1 ارب بھی کسی کو دے دو نا، وہ نبی علیہ السلام کو گالی نہیں دے گا۔ یہ تعلیم دینے والی ہوتی ہے، اس کے چھوکرے پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ذرا دیکھ لیں۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جن تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جن تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ بھائیو، ایسے کمینے آدمی سے بچیں جس نے اپنے چھوکروں کو یہ تعلیم دی ہے، اور اس کے چھوکرے گلیوں میں، چوراہوں میں، دکانوں میں جا کے کہتے ہیں نبی کو گالی دو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں۔ کیا یہ مسلمان رہے؟ ایسے تعلیم دینے والے مسلمان رہے؟ یہ کافر ہو گئے۔ ایسے کمینوں سے، کافروں سے اپنے ایمان کو بچائیں۔ جھوٹے ہیں، تہمتیں باندھتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو ایسے کمینوں سے بچائے۔